اور پھر نفلی. بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ تعداد نوٹ کرنا ضروری ہے. ہاں، اور مطلب اگر نہیں بھی یاد ہے تو پھر اس کو ایک کیلکولیٹ کر کے گیس کر کے اور پھر شروع کریں، آغاز تو کریں. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے، کیا ہے. میرا نام قرۃ العین ہے اور تعلق ہے میرا گجر خان سے. میرا ایک سوال ہے کہ میری بہن نماز پڑھنے میں بڑی کاہلی اور سستی کرتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ارادہ نہیں کرتی، وہ ارادہ کرتی ہے کہ میں نماز پڑھوں گی، لیکن نماز کے وقت پہ اس کی سستی میں نماز گزر جاتی ہے. تو میں بڑی پریشان ہوں، کوئی کیا کروں، میں اس کو کیسے سمجھاؤں، کیسے راغب کروں نماز کی طرف. بڑا اہم سوال. جی مفتی صاحب، یہ سوال بہت اہم ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا کوئی تو اسے نماز کی طرف کیسے راغب کریں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس کی خیر خواہی کا جذبہ ہو، اس کے لیے دعا کریں، اور پھر محبت اور خیر خواہی کے ساتھ اس کو نماز کی طرف دعوت دیں کہ دیکھو نماز اللہ تبارک و تعالی سے لینے کا براہ راست ذریعہ ہے. نماز پڑھنے والا اللہ جل شانہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اور نماز ایمان کا ایک بعد سب سے اہم چیز نماز ہے. اور فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. تو ہمیں نماز کی اس کو ترغیب بھی دیں اور اس کو کہیں کہ بھئی تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے سامنے شروع کرو نماز اللہ تبارک و تعالی. اور اس کو دیکھیں، تین چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کے لیے دعا کریں، خیر خواہی کے ساتھ دعا کریں. تنقید کرنے سے کوئی آدمی عمل پہ کبھی بھی نہیں آتا، ڈانٹ ڈپٹ سے عمل پہ نہیں آتا ہے. ہاں، ماں باپ کو یہ چاہیے کہ بچے چھوٹے ہوں تو ضرور ان پہ سختی کر کے، تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کر کے، کیونکہ آدمی کو عادت بنتے ہوئے عادت شوق سے زیادہ پہلے خوف ہوتا ہے، پھر خوف شوق میں کنورٹ ہوتا ہے جب عادت بن جاتی ہے. تو وہ چیزیں ہمیں بھی یاد ہیں، ظاہر سی بات ہے اس وقت چیز اچھی نہیں لگتی تھی بچپن میں، لیکن اس کی وجہ سے عادتیں بن گئیں تو اب ماں باپ کو دعائیں دیتے ہیں. تو لیکن عام آدمی ہیں، وہ آپ کا سب آرڈینیٹ نہیں ہے، آپ سے اس کا تعلق نہیں ہے، کوئی ایسا یا دوست ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. تو اب آپ نے اس کو دعوت دینی ہے. یہاں انہوں نے کہا بھی میری چھوٹی بہن ہے، اب میں نے اپنی چھوٹی بہن کو نماز پلانا ہے. تو ایک تو گھر میں نماز کا ماحول بنایا جائے، گھر میں ہم یہ کوشش کریں کہ نماز کا ماحول ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی بھی کوشش کریں خاص طور پہ کہ اس کے لیے دعا کریں. دعا کرنا بہت ضروری ہے. دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اس کو نماز کے فضائل سنائیں، کبھی بیٹھ کے نماز کے فضائل سنائیں. آدمی جب کسی چیز کی اہمیت اور اس کی فضیلت سنتا ہے تو عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. فضائل کیا کرتے ہیں؟ فضائل آدمی کو ان سن کر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ عمل کرتے کرتے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے. عادت آگے جا کر اخلاص میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے گھر میں ایک ماحول بنا ہوا ہو کہ بھئی نماز کے وقت میں سب نماز کے لیے کھڑے ہوں، اس کو بھی آہستہ آہستہ ترغیب دیں، اس کے لیے دعا بھی کریں. اور اگر کوئی تھوڑی بہت چیز جو ہے، اگر آپ بڑے ہیں، عمر میں فرق ہے، تفاوت ہے، تو کوئی تھوڑی سی اس کے لیے کوئی ترغیب رکھ دیں، کوئی ایسی چیز رکھ دیں کہ بھائی انشاءاللہ نماز پڑھو گی تو یہ کام ہوگا، اور نماز پڑھو گی تو انشاءاللہ یہ چیز ملے گی. تو آہستہ آہستہ اس سے جو ہے وہ پھر وہ نماز پر آ جائے گی انشاءاللہ. واقعی یہ بات ہے کہ محبت سے ہمیشہ لوگوں کو ترغیب دیں نماز کی، زور زبردستی، غصہ، ڈانٹ ڈپٹ نہیں چلتی. بالکل بالکل. یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا. آپ بھی اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ پر ویڈیو بنا کر 0311117822 پر ہمیں بھیجیں آپ سوالات، اور ہم آپ کے سوالوں کے جواب لیں گے علماء کرام سے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے وتھ اس.